رسالت کے لیے عزم شبیر زینب کا سہارا ڈھونڈا کشتی دین. سورۃ فاتحہ. امت نے جو ستم کیے آل رسول پر، امت نے جو ستم کیے آل رسول پر، ساری عداوتیں تھی فدا کے حصول پر، علم گرا ہے دل پرملول پر، جاری تھا مرثیہ یہ زبان بطول پر، جاری تھا مرثیہ یہ زبان بطول پر، مصیبتیں پڑی مجھ خستہ حال پر، ذروں میں وہ بدلتے جو پڑتی جبال پر، ذروں میں وہ بدلتے جو پڑتی جبال پر، بنتے نبی بقیہ میں جا جا کے روتی تھی، زخم جگر رسول کو دکھلا کے روتی تھی، بعد زوال فاطمہ گھر آ کے روتی تھی، سینے سے اپنے بچوں کو لپٹا کے روتی تھی، سینے سے اپنے بچوں کو لپٹا کے روتی تھی، صدمہ تھا یہ بھی آہا دل پر ملول پر، نے دیا نہ آپ کو قبر رسول پر، نے دیا نہ آپ کو قبر رسول. اہل جفا نے جب در زہرا جلا دیا، میرے شما کے تھا حلقوں میں مرتضی، دیوار در سے آئی صدا و محمد، آثار ایک حشر کے ہر سمت تھے بپا، آثار ایک حشر کے ہر سمت تھے بپا، بکا پہ مسجد و مینار رو دیے، تیرے مزار احمد مختار رو، تیرے مزار احمد مختار رو دیے، صدمے اٹھائے فاطمہ زہرا نے بابا کو ڈھونڈتی تھی نگاہیں ادھر ادھر، بعد بدر فراق میں گزرا نہ ساتھ، 18واں برس تھا جہاں سے کیا سفر، 18واں برس تھا جہاں سے کیا سفر، ہوئے فاطمہ پہ بھی صدمہ گزر گیا، محسن کشوں کے ظلم سے فرزند مر گیا، محسن کشوں کے ظلم سے فرزند مر گیا، سروں کو ہو گیا زہرا کا انتقام، بری میں کھولے ہیں حوروں نے سر کے بال،
زہرا کے دونوں لال ہیں پائے کی کھڑے زہرا کے دونوں لال ہنگام غسل آیا ہے حیدر ہے مسترب تین رو رہے ہیں پیمبر ہے مسترب تین رو رہے ہیں پیمبر ہے مسترب کو غسل دیتے تھے حیدر بہاد پہلو میں تازیانوں کے تھے نیل اشکار دیکھے جو نیل چیختے روئے بائے کہنے لگے یہ لاش ہے زہرا کی بار بار کہنے لگے یہ لاش ہے زہرا کی بار بار نام جو رسول کی امت سے پائے تھے ابھی بھی وہ زخم آپ نے ہم سے چھپائے تھے بھی وہ زخم آپ نے ہم سے چھپائے تھے بطول ہو چکا پہنا چکے کفن آخری کو سباتے ہیں پر زینب علم رسیدہ کلثوم خاصتا بے حال ہے حسین تو بے چین ہے حسن بے حال ہے حسین تو بے چین ہے حسن جو آگے میت زہرا سے ملتے ہیں سینوں میں قلب دیکھنے والوں کے ہلتے ہیں سینوں میں قلب دیکھنے والوں کے ہلتے ہیں مت نے جو ستم کیے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى قرآن کی جو داستان ہے، قرآن کی جو گفتگو ہے،
ایک تاریخ کا پس منظر ہے اور ایک اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے جو ہدایت بشریت کو اپنے اندر سمجھے ہوئی ہے۔ دونوں چیزوں کو لے کر اور دونوں چیزوں کو سمجھ کے انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب انسان کو اپنی ذمہ داریاں سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر انسان کو اپنے خلق ہونے اور اپنے پیدا ہونے کا مقصد انسان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن مجید کا اشارہ ہے۔ دیکھا جائے تو 3 آیتیں ہیں، غور کیا جائے تو پوری کائنات اسی میں سمجھی ہوئی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیجیے۔ شامیہ کا ابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر، آپ کا دشمن دم بریدہ، آپ کا دشمن بے نام و نشان، جیسے آپ ترجمہ کرنا چاہیں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ بظاہر اس کی فصاحت، اس کی بلاغت اور اس کی جو چیز قرآن پیش کرنا چاہ رہا ہے اگر غور کیا جائے تو ایک اسلامی امتیاز کو پیش کیا جا رہا ہے اور دشمنوں کی ناکامی کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اتنا فصیح سورہ، اتنا عظیم سورہ کی بات عرب میں ہر سال بازار عکاظ، ابھی بھی مکے کے پاس ایک بازار، وہاں پر لوگ ایک سوال پڑھتے ہیں، ایک بازار تھا جس کا نام عکاظ تھا۔ ہر دور میں دنیا والوں نے اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ چیزیں بنا کے رکھی تھی۔ عرب کی ساری زندگی 3 چیزوں پر عرب زندگی گزارتے تھے۔ شعر و ادب، اپنے علاوہ ساری کائنات کو گونگا سمجھتے تھے۔ عرب عجم کہتے ہیں گونگے کو، عرب اپنے آپ کو صاحب زبان اور غیر عرب کو گونگا سمجھتے تھے، کسی کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ اور آج بھی کہیں نہ کہیں یہ مشکل پائی جا رہی ہے، وہاں نہیں یہاں بھی وہ مشکل پائی جاتی۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر مسلمانوں یہ مشکل نہ ہو، اسی لیے اللہ نے تواضع کو عبادت قرار دیا، کیونکہ جو انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے وہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ نہ سمجھے وہی سب کچھ ہے۔ اسی کچھ نہ سمجھنا انسان کی کمال کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، آج ہم مولا کائنات کی فضیلتوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اگر مولا کائنات سے فضیلتوں کو سنا جائے تو جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، وہ اگر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو محمد کے غلاموں میں ایک ادنا غلام بنا کر پیش کرتا ہے۔ شباب جنگ، یہی تھا عرب کا شیوا، اور اسی میں ان کی زندگی تھی، اور اسی تینوں کے اوپر وہ اشعار کہتے تھے۔ آپ پوری ان کی کتابیں اٹھا کر، پرانی فصاحت اور بلاغت کی جو کتابیں ہیں اٹھا کر دیکھ لیجیے تو یہی پر ان کی پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے۔ بازار عکاظ میں ہر سال میلہ لگتا ہے، جو بازار میلہ لگتا تھا اس میں بہترین شعراء آتے تھے، وہ اپنے اشعار کہتے تھے، اور جو بہترین اشعار اور قصیدے ہوتے تھے ان کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکا دیا جاتا تھا۔ جب تک کوئی اس سے بہتر شعر نہ کہے تب تک وہ تختیاں نہیں اتاری جاتی تھیں۔ 7 معلقات، 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکے ہوئے تھے۔ آج کا انسان قرآن کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے آج کے انسان نے قرآن کو سمجھا ہی کہا ہے۔ دور جاہلیت کے جاہل قرآن کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے، اور جب سورہ کوثر نازل ہوا تو اللہ کے رسول نے اس سورہ کو 3 آیتوں پر مشتمل سورہ کو قرآن کی کعبے کی دیوار سے جب لٹکایا ہے تو سارے قصیدے کہنے والے لوگوں نے اپنے اپنے قصیدے اتار کر کہا ما ھذا کلام البشر، ہمارے جو کلمات ہیں ان سے میل نہیں کھاتا، اس لیے یہ ہماری باتیں ہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں لگتا۔ تو 2 باتیں یہاں پر ہو گئی۔
کوثر ایک آیتوں پر مشتمل 3 آیتوں کا ایک سورہ ہے، اور مصداق کوثر وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ نے ہدیہ بنا کر نبی کو بھیجا۔ نہ دنیا کوثر کا جواب لے آ سکی، نہ مصداق کوثر کا جواب لا سکی۔ اور اگر انسان اس چیز کو سمجھے اور پھر دیکھے، پھر یہ پتا چلتا ہے بی بی کے اوپر مظالم ایک حادثہ نہیں ہے، ایک درد ہے جو نبی کے بعد ظاہر ہوا ہے، ایک کینہ ہے جو پیغمبر نے وصیت کی تھی میرے بعد علی لوگوں کے کینے ظاہر ہوں گے آپ کے لیے، ورنہ علی سے کیسے دشمن؟ علی نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا آپ کے ساتھ؟ علی کی کیا غلطی تھی جو اتنی بڑی سزا امت نے دیا ہے؟ لیکن ایک حقیقت یہ بھی جسے قرآن میں پیش کر دیا، نصیب والے ہیں جنہیں نصیب سے وہ چیز مل جائے جو اللہ دینا چاہتا ہے، مگر دنیا اس چیز کو سمجھ نہیں سکتی، اور دنیا نے یہ سوچا، شاید یہ سوچا تھا کہ علی کو ہم کچھ نہ دے کر علی کو نقصان کر رہے ہیں، مگر آج ہمیں بخوبی یہ پتہ چل گیا ہے علی کو نہ لے کر علی کا نقصان نہیں ہوا، جنہوں نے علی کو چھوڑا ان کا نقصان ہوا۔ آج وہی آپ دیکھ لیجیے، علی وہی مثال میں دیتا ہوں کہ کوئی انسان ضد میں آ کر یہ کہے کہ میں پانی نہیں پیوں گا۔ اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، جتنے بھی ہم ماڈل بن جائیں، جتنے بھی 21ویں صدی اور 22ویں صدی اور جس صدی کی طرف ہم چلتے چلے جائیں، جتنا بھی ہم نئی نئی کولڈ ڈرنکس اور دنیا بھر کے خرافات آتے چلے جائیں اور پیتے چلے جائیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، وقتی لذت تو سب سے مل جائیں گے، مگر پانی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، کوئی پانی کی جگہ نہیں۔ آپ کتنی بھی کولڈ ڈرنک پی لیجئے، یہ کوک ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھماکا ہے، جتنا بھی دل چاہے آپ اس کو استعمال کر لیجئے، پانی اپنا امتیاز خود بخود رکھتا ہے، اسے آپ وقتی طور پر ہٹا تو سکتے ہیں مگر اس کے بغیر جی نہیں سکتے ہیں۔ علی زندگی بشریت کے لیے آب حیات کا کام کرتے ہیں۔ لوگوں نے ظاہری لذتوں کو محسوس کرتے ہوئے علی کا انکار تو کر دیا، ان کو یہ لگا کہ شاید علی کو چھوڑ کر ہم نے علی کا نقصان کیا ہے، مگر تاریخ نے بتایا علی تو کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، کل بھی علی رہے گا، مگر تم نے علی کو جھٹلا کر علی کو چھوڑ کر نہ کل انسان تھے نہ آج انسان ہو، نہ آگے والے وقت میں انسان رہو گے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ پوری تاریخ سمجھ میں آ جائے گی۔ مگر ایک انسان کا ایک مسئلہ یہ ہے، ہم سب انسانوں کا، اور وہ مسئلہ یہ ہے ہمیں ظاہری لذتیں اچھی لگتی ہیں، یہی تو ہماری گفتگو ہے، یہی چیز ظاہری لذت، وقتی مزہ ختم۔ جو وقتی لذتوں کے چکر میں پڑتے ہیں وہ دائمی لذتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ اسی لیے مولا کائنات نے جو بلاغت میں بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، جو گناہوں کی جب بات ہونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ لذتیں ختم ہو جانے والی ہیں مگر اس کا حساب باقی رہنے والا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا کتنے سال جی لیے، کتنے سال باقی رہے، کتنے سال وہ تخت خلافت پر بیٹھ پائے، لیکن یقین جانیے جنہوں نے چند لمحہ بھی خلافت رسول کو اختیار کیا، آج اسی چند لمحوں کو کوس رہے ہوں گے کہ کاش کہ وہ لمحے نہ آتے اور ہم اس مصیبت سے بچے رہ جائیں، مگر وہ وقت گزر چکا ہے۔ جو انسان رہتے ہوئے وقت کے ساتھ خود کو تبدیل نہیں کرتا وہ انسان تباہیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا اسلام نے ایک چیز کو بخوبی انسان کے لیے واضح کر دیا، بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے سے مولا نے فرمایا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب جگیں گے، مگر افسوس جب جگیں گے تب کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے، لوگ بظاہر ان کو لگتا ہے کہ ظاہری لذتوں کو اختیار کر لیا جائے مزہ آ جائے گا، لیکن ایک بات آپ سب لوگ الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہوگی جن کے پاس گاڑیاں ہوں گی، گاڑی کا جو ظاہر ہے کتنا بھی خوبصورت آپ بنا لیجیے، اگر اس کا انجن اچھا نہیں ہے تو وہ ٹکاؤ نہیں ہے۔ ایک کہاوت ہے وہ ٹکاؤ نہیں ہے، لیکن اگر گاڑی اوپر سے کچھ خراب بھی ہے لیکن اگر انجن مضبوط ہے تو وہ آپ کا ساتھ دے لے گی۔
انسان نے ظاہری لذتوں کو دیکھا، جسم کو سجایا، نکھارا، سب کچھ کیا، مگر آج بھی جس کو بھی آپ دیکھیں جو پریشان ہے، پریشان کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ اس نے اپنے ظاہری لذتوں کا خوب انتظام کر لیا ہے، لیکن جو روح ہے اس کا انتظام نہیں کر پایا، اس کی آسائش کا انتظام نہیں کر پایا۔ یہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب انسان عقل کی پیروی کرے گا اور خواہشات کو اپنا تابع بنا لے گا۔ اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان ظاہری لذتیں سب کو اچھا لگتا ہے 4 دن کی، لیکن ایک حقیقت تاریخ کی یہ ہے کہ جنہوں نے وقت کو نہیں سمجھا، وقت نے انہیں ایسا بدلا کہ تاریخ کے لیے وہ عبرت بن گئے، بشریت کے لیے وہ عبرت بن گئے۔ کیا کبھی فرعون نے یہ سوچا تھا کہ پانی کے بیچ میں وہ ہچکیاں لے لے کر مر جائے گا؟ سوچا تھا کبھی؟ اس نے تو سوچا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، لیکن جب اللہ نے اپنی رسی کو کھینچا ہے تو وہ بیچ دریا میں ہچکیاں لے لے کر مر گیا۔ کیا نمرود نے کبھی یہ سوچا تھا کہ پوری دنیا کا سلطان اور جب آخری وقت آئے گا تو اپنے سر پر جوتیاں کھا کھا کر اس دنیا سے گزر جائے گا؟ کیا ابراہیم نے کبھی سوچا تھا کہ جب پوری کائنات پر حکومت کرنے والا کنکریوں کے ذریعے سے مار دیا جائے گا؟ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے عزت اور ذلت میرے اختیار میں ہے، تم چند لمحوں کے لیے بجلی کا کام تو کر سکتے ہو، بظاہر بڑی نورانی ہے، لیکن سورج کی جگہ نہیں لے سکتے، کیونکہ سورج کا نور دائمی ہے۔ صلوات پر محمد وعلیہ۔ دشمنان دین، دشمنان شریعت یہی نہیں سمجھ پائے، انہیں لگا تھا کہ شاید یہ جو مقام ہے، یہ خلافت ہے، اس کو لے لیا جائے گا تو علی مٹ جائے گا، علی کو مٹانا تھا۔ حقیقت تاریخی تاریخ ایک جملہ میں آپ کے سامنے کہتا چلوں کہ تاریخ جہاں پر ظلم کرتی ہے وہاں ایک تاریخ کا کام یہ بھی ہے، اس نے کسی کو بخشا بھی نہیں، مورخ سب کچھ لکھ کر چلا گیا۔ بس فرق یہ تھا بظاہر اس وقت مورخ اپنی جیت لکھ رہا تھا، لیکن بعد میں تاریخ نے لکھا کہ جن کی ہار لکھی جا رہی تھی بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ وہی ہار ان کی جیت میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ مزاج جب بدلتے ہیں تو تاریخ دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ آپ نے کیا سوچا تھا یزید نے کہ کربلا کی تاریخ اس کے مخالفت میں آ جائے گی؟ کبھی سوچا نہیں تھا۔ کیا اس نے سوچا تھا؟ مگر یہی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر سمائی نہ ہوئی ہو، بس شرط یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھے۔ لوگ یہ سوچتے تھے کہ علی کو مٹا دیا جائے گا، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ فضیلتیں تو یہی ہیں جو آج ہمارے سماج میں ہے۔ ہر سماج میں ہم فضیلت کس کو سمجھتے ہیں؟ یہی دولت، یہی سکہ، یہی بڑا نام، یہی بڑا شجرہ، یہی بڑی چیز، یہی تو ہم سمجھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں ایمان کس کوڑی بکتا ہے؟ آج کے زمانے میں بڑا سے بڑا مومن ہو، اگر پیسے نہ ہو تو اس سے لوگ مصافحہ نہیں کرنا چاہتے، اور بڑا سے بڑا بے ایمان ہو، دولت ہو تو لوگ اس کے پیروں کے خاک کو اپنی پیشانی پر لگانا چاہتے ہیں۔ اسلام نے اسی چیز کو بدل دیا۔ کہا تم نے خلافتوں کو لوٹ کے سوچا تھا علی کی فضیلتوں کو لوٹ لو گے، یقین جانو تم نے خلافت لوٹ کے چند لمحوں کے لیے اپنے گھر میں اجالا کر لیا، لیکن علی عظما فضیلت کا نام ہے جو خلافت کے تخت پر ہو یا نہ ہو، تم خلافت کے تخت پر ہو کر بھی بے نام ہو گئے، علی مزدوری کر کے بھی کامیاب ہو گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کمالات کو ہم اختیار کر لیں تو ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ اور جملہ میں آپ سے کہوں گا، ہماری جو مصیبت ہے ہم سب کی، میری آپ کی سب کی، ہم جو علی کو پہچانتے ہیں ہمیں لگتا ہے علی زندہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ غلط ہے، علی زندہ ہے یہ معجزہ نہیں ہے۔ علی زندہ ہے کیونکہ علی نے اپنے کردار کو اتنا اعلیٰ بنایا کہ تاریخ مٹانا چاہ رہی تھی مگر مٹا نہیں پائی، اور ایک نتیجہ ہم کو مل گیا، خود کو اتنا بلند کرو کہ ظالم بادل بن کے تو تمہارے سامنے آ جائے مگر تمہارے غروب کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ ورنہ آپ دیکھیں پورے
تاریخ گواہ ہے. لیکن جب مورخ نے لکھنا شروع کیا تو جس وجہ سے علی کو بدنام کیا وہی سبب بن گئی علی کی ناکام، علی کی کامیابی اور علی کے کمال کی وجہ. اور آپ دیکھ لیے اس سے بہتر، اس سے بری مصیبت کیا ہوگی دشمن علی کے لیے کہ جب مروان نے، جملہ کہوں گا میں آپ سے، کہ جب مروان نے چوتھی امام کو دیکھا، نام کیا ہے آپ کا؟ ظاہر مروان یا مغیرہ کا جملہ ہے، نام کیا ہے آپ کا؟ تو آپ نے کہا علی نام ہے میرا. تو پھر پوچھا اور آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ کہا 2 بھائی. کہا ان کا کیا نام ہے؟ کہا ان کا بھی نام علی ہے، چھوٹے والے کا بھی نام علی ہے. تو اس نے پوچھا کیا تمہارے باپ کو، نعوذ باللہ جملہ کہوں گا یہ گستاخیاں تھیں ان کی، مگر کیا کروں وہ گستاخیاں نقل کرنا ہے، چونکہ الفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت وہی ہے جس کی گواہی کو دشمن دیتے. جس چیز کو وہ بدنامی سمجھتے تھے وہی تو انسان کی کامیابی بن گیا. تمہارے باپ کے پاس کوئی اور نام نہیں ہے، علی کے سوا کوئی اور نام نہیں ہے. مولا آئے گھر میں بابا سے ذکر کیا، بابا مروان مل گیا تھا، اس نے یہ جملہ کہا ہے کہ تم کتنے بھائی، پوری داستان کو آپ نے ذکر فرمایا. اور اس نے کہا کہ اس نے یہ تانا دیا ہے کہ کیا تمہارے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملتا، صرف علی ملتا ہے. تو امام حسین نے مسکرا کر جملہ کہا بیٹا تم تو 3 بھائی ہو، اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا تو سب کا نام علی رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ علی وہ نام ہے کہ آج کائنات میں آپ دیکھ لیجیے بڑی سی بڑی تاریخیں، ان بچوں کو مار دیا جاتا تھا جن بچوں کا نام علی ہوتا تھا. مگر آپ تاریخ دیکھیے بدل گئی ہے. جنہوں نے علی کے نام پر قتل کیا تھا ان کے نام پر کوئی نام رکھنے والا نہیں ہے. لیکن کائنات میں کوئی ایسا شہر نہیں جس میں علی موجود نہ ہو. سوال پڑھے محمد والے اتنا بلند کرو کہ تاریخ ایک حادثہ ہو تمہیں مٹا نہ سکے. مگر افسوس علی جو مروج ثقافت بشریت، جنہوں نے انسانی ثقافتوں کو ترویج دیا، افسوس لگتا ہے کہ اگر علی کے چاہنے والے جاہل نظر آئے. یہ جہالت علی کے در کا سرمایہ نہیں ہے. علی تو وہ ہیں جنہوں نے خلافت نہ ملنے کے باوجود بھی آپ نے علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو زندہ رکھا. اگر علی کے پاس علم نہ ہوتا تو تاریخ ختم کر دیتی علی کو، واقعہ ختم کر دیتی. میں نے اسی لیے جملہ کہا علی کا زندہ ہونا معجزہ نہیں ہے، علی کا کمال ہے. اور ایک چیز ہم کو دے کر چلے گئے کہ اگر تاریخ کے صفحات میں اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے تو صرف نام کے علی نہیں، علی صفات انسان بنو. اتنے بلند و بالا صفات کے دیوار سے بنو کہ تاریخ چاہ کر بھی تم کو مٹا نہ پائے. پوری کوشش کیا دشمنان بشریت نے، نتیجہ کیا؟ وہ لوگ آس بن وائل جیسے لوگ جو مکے میں پیغمبر کو تانا یہی دیتے تھے، آپ کہاں کچھ دن برداشت کر لو، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے. تو جب اولاد نہیں ہے تو پھر مشن کیسے آگے چلے گا؟ لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دائمی ایک مقصد ہے، ایک مشن ہے، اور ایک پورا سسٹم سیٹ کر دیا گیا چونکہ اللہ کو اپنے نظام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. اس عقل کی پیروی کو قیامت سے ملانا ہے جس کی وجہ سے انسان کمال تک پہنچے گا. جہالت کا لشکر چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے مگر عقل کے لشکر کے ساتھ وہ جیت نہیں سکتا. بظاہر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، بظاہر نور کم نظر آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یعنی اس لیے کہا گیا کہ چھری کی دھار سے مٹی نہیں، چراغ کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. کوشش دشمنوں نے بہت کیا مگر آپ دیکھ لیجئے کہاں ہے. آج پوری کائنات میں واس آس بن وائل کا پتہ نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں زہرا کے بچے موجود نہ ہوں. صلوات پڑھے محمد اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی کسی کو کوشش انہوں نے پوری کیا. لیکن ایک سوال یہاں پر رہتا ہے اور وہ سوال ضروری ہے سننا بھی سمجھنا. یہ باتیں تو ہو گئی
کہ ان کی عظمت، ان کی شخصیت، ان کے کمالات، ان کی تمام چیزوں کی طرف، لیکن اتنے کمالات کے باوجود بھی ان کا سب کچھ لوٹ لیا اور دنیا خاموش رہی۔ اس کی کئی وجہ بیان کی گئی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہیں کہ دنیا خاموش کیوں رہی؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف ظاہر دکھتا ہے، ہمیں لگتا ہے ظاہری طور پر دولت آ جائے گی تو ہم کامیاب ہیں، حسن و جمال، خوبصورتی، اچھا مکان، اچھی ساری چیزیں گئی ہمارے لیے کمال کا باعث یہ ہمارے پاس آ گئی تو ہم کمال تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اہل بیت کے اگر ادھر جائیں گے تو کٹ آتی انسان کو کبھی پسند نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے بچپنے میں تو بچے کسی طریقے سے ماں باپ کو برداشت کر لیتے، جوان ہو جاتے ہیں تو ان کو ٹوکنا پسند نہیں ہوتا ہے کہ ماں باپ بار بار ٹوکے، تو کبھی کبھی گھر والے بھی یہ کہتے ہیں بار بار ٹوکنے سے کیا فائدہ، بھی بچہ بڑا ہو گیا ہے چھوڑ دو۔ یہی تو بس یہ چیز بتاتی ہے ماں باپ کی قدر جسے کہا جاتا ہے، ماں باپ کی قدر انسان کو تب ہوتی ہے جب یہ نعمتیں سلب ہو جائے۔ علی کی قدر اور اہل بیت کی قدر تب انسان کو ہی جب یہ نعمتیں ہمارے درمیان سے اٹھاتی ہیں۔ اور یہی نتیجہ کائنات کے سامنے پیش ہوا کہ انسان صرف عقل کو چھوڑ کر خواہشات اور جذبات کی قطار میں انسان چلنا پسند کرتا ہے، اور وہی اس کا پورا نتیجہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے کہ کسی کو اس دنیا میں یہ نظر نہیں آتا کہ کمالات کیا ہیں، بڑے سے بڑے کمالات کی آپ بات کریے تو پوری آج ہماری ایجوکیشن سسٹم سے لے کر زندگی کا پورا دار و مدار ہمارا اسی کے اوپر ہے کہ دولت کس کے پاس جاتا ہے۔ کمالات کو کوئی حاصل نہیں کرنا چاہتا، اگر یہ چیز بری نہیں ہے، دنیا میں رہ کر دنیا کو بھلانا بھی عقل مندی نہیں ہے، لیکن دنیا میں رہ کر آخرت کو بھلا دینا بھی عقل مندی نہیں ہے۔ کمال عقل یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر دنیا کو بھی سنوارے اور آخرت کا بھی انتظام کرے، یہ ہے کمال بشریت۔ اسی چیز کو پیش کیا، یہ کیسے ہوا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنے کمالات کے باوجود بھی اہل بیت علیہ السلام کو لوگوں نے اختیار نہیں کیا۔ یہ ظلم ہے، اور میں جیسے بار بار کہتا ہوں کہ یہ ظلم انسان نے خود کے اوپر کیا ہے۔ آپ سوچیں اگر سقیفہ نہ بنایا جاتا، علی کی حکومت کو پیش کیا جاتا تو مزاج بشری کیا ہوتا؟ علی کی جن کی حکومت کے 3 بڑے کارنامے ظاہر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ سب کے پاس گھر، سب گیہوں کی روٹیاں کھاتے تھے اور سب کے پاس اچھے کپڑے تھے کوفے میں، مگر علی نے اپنے کپڑے کو، آج دنیا کی پولیٹکس یہی ہے، ہم جاتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ 5 سال الیکشن اگر جیت گئے تو کم سے کم 5 پشتیں تو محفوظ ہو جائیں گی، اسی لیے ہر انسان جانا چاہتا ہے کہ 5 پشتیں محفوظ ہو جائیں۔ لیکن علی اس حاکم کا نام ہے جس نے لوگوں کو کپڑے تو نئے نئے دیے مگر خود کے کپڑے پہ پیوند لگانے کی بھی جگہ نہیں بچی تھی۔ اس حاکم کا نام جو عدل و انصاف کو پیش کر رہا تھا، اس چیز کو پیش کر رہا تھا جس کو انسانیت کی ضرورت تھی۔ انسانوں نے ذرا سا لمحے فائدے کو دیکھتے ہوئے اپنے لانگ ٹرم کو جو اس نے اپنے نقصان پہنچا دیا۔ کبھی کبھی جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں، امتحان کا زمانہ ہے، پڑھائی نہیں کرتے، آرام کرتے ہیں، رات میں جلدی سو گئے، ان کو بتانا پڑتا ہے 1 رات بیٹا جگ لو تاکہ سال بھر تک سکون سے رہ سکو۔ اور جو بچہ 1 رات کی زحمتوں کو برداشت کرتا ہے وہ اگلے پورے سال آرام کرتا ہے۔ مگر انسان اتنا ظاہر بین ہے، اتنا ظاہر کو دیکھتا ہے، ذرا سی لذت کی خاطر اس نے غدیر کو بھلا دیا اور اس راستے پر چلا گیا جس کی وجہ سے امت میں آج اتنا اختلاف ہے کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے جو اسلام آیا تھا زندگی دینے کے لیے، اس مذہب کو ماننے والے مسلمانوں نے موت دینا ثواب سمجھ لیا۔ یہ حقیقت ہے، آج موت کو بانٹنا مسلمان ثواب سمجھتا ہے۔ یہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ انسان اپنی آئیڈیالوجی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں تاریخ میں بڑی بڑی ہستیوں کو لکھا ہے، مولائے کائنات کے ہاتھ پر جب آپ کے 4تھا مرحلہ جب آپ کے دروازے پر امت آ گئی ہے، اور یہ پرانی گفتگو جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ایک جملہ میں ضرور کہوں گا، عزتیں اور شرافتیں، سخاوتیں اور شجاعتیں یہ بازار میں نہیں ملتی۔ یا اگر فضیلتیں بازار میں ملتی تو تاریخ کا ہر بے غیرت با فضیلت بن جاتا ہے۔ بات یہ حقیقت ہے، سامان مل سکتا ہے لیکن کمال
تاریخ میں نہیں ملے گا. اور نتیجہ آپ دیکھ لیجیے, ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے. نہ ہمارے پاس قلم تھا, نہ ہمارے پاس تاریخ تھی, نہ مورخ تھا, نہ دولت تھی, نہ خزانہ تھا. ہم تو مظلوم بن کے جیتے رہے, علی کو وہی لکھتے رہے, اور انہی کی لکھی ہوئی چیزیں علی کو اور بلند کرتی چلی گئی. ہم نے کام کیا ہے. یہ کیا کمالات بازار میں نہیں ملتے. اور دیکھیں مولا علی کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے والوں میں سر فہرست خلیفہ ثانی کے بیٹے بھی ہیں, عبداللہ ابن عمر. بڑی ہستی ہیں تاریخ اسلام کی, ہاتھ پہ بیعت نہیں کیا. اور یہ تاریخی چیزیں ہیں. لیکن ایک چیز دیکھو, اگر نقصان ہوا اسلام میں, اور اس میں کوئی دیکھیں, جب گفتگو ہو علمی اور جب گفتگو ہو تحقیقی, تو اس میں تعصب, مسلمانوں کے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ابھی میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا, میں نے کہا کہ مولا کائنات کا ساتھ بنی ہاشم تو چھوڑ دیجیے, اہل بیت پر بنی ہاشم نے زیادہ ظلم کیا. لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے, آج مولانا صاحب کو بنی ہاشم نے کیسے ظلم کیا؟ بنی عباس کون تھے؟ ایسا ظلم انہوں نے کیا ہے کہ بنی امیہ کے بھی مظالم پیچھے رہ گئے ان سے ظلم میں. بنی عباس, ہم بنی عباس کو بنی ہاشم کے کیٹیگری میں نہیں لاتے. ہماری مصیبت یہ ہے ہم خود نہیں جانتے بنی ہاشم ہے کون. ہم اولاد ابو طالب ہی کو بنی ہاشم سمجھتے ہیں. اولاد ابو طالب بنی ہاشم نہیں ہے. بنی ہاشم پورا ایک شجرہ ہے. ابو لہب بھی تو بنی ہاشم ہے. قرآن نے اس کو پر لعنت کیا کہ نہیں کیا؟ ایک چیز کو پیش کیا, قرآن نے بہت پیار سے پیش کیا, اپنے شجروں پر ناز نہیں کرنا, اپنے کام پر ناز کرنا. اگر جس کے اندر یہ کمال پیدا ہو جائے تو پھر یاد رہے سلمان عجم ہو مگر اپنے کمال کی بنیاد پر منا اہل البیت بن جائے. عبد المطلب کا بیٹا ابو لہب قرآن میں لعنت کا مصداق بن جائے. صلوات پڑھے محمد عمل ہے, عمل. قیامت کے دن کسی کا یہ مثلا میں فیملی کے اعتبار سے رضوی ہوں, مگر قیامت کے دن میرے لیے شرف یہ نہیں ہے یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون, علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. یہ نہیں کون کس کا بیٹا ہے, یہ دیکھا جائے گا علی کے ساتھ کون چلا, علی کے خلاف کون چلا. بس یہی ہے معیار کامیابی. دیکھنا ہے علی کے ساتھ کون ہے, علی کے خلاف کون ہے. تاریخ نے اسی چیز کو پیش کیا اور پھر اس کے اوپر گفتگو شروع ہوئی. صلوات پڑھیں محمد والا. بڑی بڑی ہستیوں نے, بڑے بڑے لوگوں نے آ کر اس حوالے سے گفتگو کی اور ان کو لگا کہ شاید یہ کمالات ان کو حاصل ہو جائے. یہ جو صاحب ہیں محدث بھی ہیں, آپ دیکھیں مولانا کی بیعت نہیں کی. مولانا سے کہا لوگوں نے کہ یہ بیعت نہیں کر رہے, مولانا کہا چھوڑ دو. اصل میں مسئلہ یہ ہے, اگر آپ مجھے پرمکھ بنائیں تو میں آپ سب کی سنوں گا. مجھے کل ہٹا دیں گے, مجھے کسی سے بھی اگر آڑا ترچھا کچھ ہوا تو یہ سب ہٹا دیں گے. تو جب جن کو لوگ بناتے ہیں وہ لوگوں کی سنتے ہیں, لیکن جن کو خدا بناتا ہے وہ خدا کی سنتے ہیں. تو وہاں پر لوگوں کی تو سننا ہی نہیں ہے. امام نے کہا جو لگا تم کیا, اگر میرے حسن اور حسین بھی غلطی کرتے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا. علی اسی لیے تو علی ہے. علی کو کسی نے علی بنایا نہیں, علی کو خدا نے علی بنایا ہے. تو یہ جس کے اندر یہ کمال پیدا ہوگا تو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. بیعت نہیں کی مولا علی کی, مولا علی نے بھی کوئی زبردستی نہیں کی. جانے تو نتیجہ کیا ہوا دیکھیے, فضیلت کے دروازوں کو جو چھوڑتے ہیں بھٹکتے ہیں. کوئی بھی ہو, تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے, کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے فضیلت کے دروازوں کو چھوڑا ہے ذلت مقدر بن گئی. در اہل بیت در فضیلت ہے, در اہل بیت در کمالات ہیں. در اہل بیت وہ دروازہ ہے کہ جہاں پر بے زر ابو زر بن جاتے ہیں. یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر فرشتے کو بھی اگر خدمت کا موقع ملے تو اپنے نصیب پر ناز کرے. یہ وہ دروازہ ہے, یہ وہ دروازہ ہے جس پر سرکار کائنات بھی آ کر سلام کرے, اسے کہتے دروازے اہل بیت.
مگر جنہوں نے نہیں سمجھا نقصان کیا ہوا. دیکھ لیں تاریخ کو، میں نے کہا شجاعتیں، شرافتیں، فضیلتیں یہ بازار میں نہیں ملتی ہیں، ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. بازار میں سامان ملتا ہے، کمال نہیں ملتا ہے، ورنہ تاریخ کے ہر انسان کو یہ کمال مل گیا ہوتا. علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور تاریخ نے جب موڑ اپنا بیان کیا تو کہاں پہنچے؟ حجاج بن یوسف ثقفی جیسا شقی القلب انسان کہ جس کو کہتے کہ جب یہ مرا ہے تو 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں اس کے جیل میں تھے، اور اس میں 20,000 لوگ برہنہ تھے جو اس کے جیل میں قیدی تھے. ایسے لوگوں کو اس نے قید کیا ہوا تھا. تب تک یہ کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک دسترخوان کے سامنے کسی شیعہ کو ذبح نہ کیا جائے. اتنا ظالم بادشاہ کا گورنر، اتنا خطرناک سپہسالار کہ خون دیکھنے کی عادت ہو چکی تھی، مریض ہو چکا تھا ذہنی طور پر. جب تک کسی کو خون میں غلطہ نہ دیکھے نوالا نہیں ٹوٹتا تھا. کہتے ہیں علی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت نہیں کی. تمام مورخین نے اس چیز کو لکھا ہے. لیکن جب حجاج کی حکومت آئی ان کو ڈر محسوس ہوا. رات کے سناٹے میں اس کے دارالخلافت کے باہر پہنچے، اس کی گورنری کے باہر پہنچے، اور جانے کے بعد کہا ذرا سمجھے ملنا ہے. کا کام کیا ہے؟ کا بیعت کرنی ہے. حجاج نے کہا بیعت کی کیا ضرورت، صبح آ جانا ہے، تمہیں نہیں کیا جلدی. علی کی بیعت نہیں کیا، حجاج کی بیعت رات میں کرنے پہنچے ہیں. حجاج نے کہا کہ اس وقت بیعت کی، صبح آ جانا. جملہ سنیے گا، ہم نے رسول کی حدیث سنی ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. افسوس تمہیں علی کی امامت نظر نہ آئی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ علی کی ذوالفقار نیام میں تھی، حجاج کی بے میان تلوار نے تم کو بلایا ہے دروازے پر. یہ کیا ہے؟ یہ چیز ہے جب فضیلتوں کے دروازوں کو چھوڑو گے تو ذلت نصیب بن جائے گی. چونکہ شجاعت کے لیے بڑا دل چاہیے. تم آزاد تھے، رات کے سناٹے میں حجاج کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے آئے. اندر حجاج نے بلایا، کہا بیعت کرنے کا میرے ہاتھ خالی نہیں ہے، ہاتھ میرے بزی ہیں، ہاتھ میں بیعت نہیں ہو سکتی، یہ پیر خالی ہیں، اسی کے اوپر بیعت کر لو. تاریخ میں لکھا پیروں پر بیعت کیا. آپ نتیجہ سمجھے؟ جسے علی کا ہاتھ نہیں ملتا ہے انہیں بدکاروں کے پیر نصیب ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ جب انسان کے اندر شجاعت، بہادری، فضیلت نہ پائی جائے تو ظالم کے سامنے پیروں پر جھک جاتے ہیں. لیکن جو شجاعتوں کو اپنے وجود کا حصہ سمجھتے ہیں، جو سخاوتوں کو اپنی میراث سمجھتے ہیں، جو فضیلتیں جن کے دروازے پر آ کر پرورش پاتی ہیں، اگر ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بھی ہو، پیروں میں بیڑی بھی ہو. آپ دیکھ لیجئے عبداللہ ابن عمر نے حجاج کے پیروں پر جا کر بیعت کی ہے. لیکن تاریخ نے ایک اور انسان کو لکھا ہے جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار ہے، دربار ہے یزید کا، افراد ہے یزید کے، دشمنوں کا نرغہ ہے، مگر شجاعت جس کی ورثہ بن جائے، منبر یزید پر کھڑا ہو کر اپنے باپ کی جیت کا اعلان کر کے یہ بتاتا ہے فضیلتیں ہماری میراث ہیں، ہمیں تم کہیں ہرا نہیں سکتے. یزید تیرے دربار میں کہتا ہوں تو ہار گیا، میرا بابا جیت گیا. صلوات پڑھ دے محمد والا. یہ کون سی چیز ہے؟ یہ وہ ہنر ہے. اللہ بہتر جانتا ہے اپنی ذمہ داری کس کو دے، اللہ جانتا ہے. اور اس نے ان کو دیا کیونکہ معلوم تھا کہ ان کا سر صرف خدا کے سامنے جھکے گا. اور ایسا سر جھکتا ہے کہ کسی نے آ کر بی بی سے کہا، بی بی غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ علی اس دنیا سے چلے گئے. اچھا کہاں دیکھ کر آئے ہو تم علی کو؟ علی کو سجدے میں دیکھا ہے. بی بی نے کہا جملہ کہا، اکثر سجدوں میں خدا کی عبادت میں علی اللہ گم ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جان نکل گئی ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں، عرفان کی قدر گفتگو ہے، اس گفتگو میں نہ جاتے ہوئے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ علی کی نماز میں یہ حالت ہوتی تھی. ہم سے اللہ نے وہ مطالبہ نہیں کیا. میں کہتا ہوں میں علی کی نمازیں ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، اس مقام تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں علی کو کیسے عبادتوں میں اپنا
احساس بھی نہیں ہوتا تھا. یہی تو وجہ ہے فنا باللہیت اسی کو کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے عبد ہونے پر ناز کرے, جو اپنی بندگی پر ناز کرے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب اس کا سر خدا کے سامنے جھکتا ہے تو وہ دنیا کا نہیں صرف خدا کا ہو کر رہ جاتا ہے. تو کچھ بھی ہو جائے اس کے ساتھ اس کو تو احساس بھی نہیں ہوتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, دنیا نے کیا کیا. بس یہی دو چیزیں تھی جس کو لے کر دنیا نے نہیں سمجھا اہل بیت کی عظمت کو. ظاہری لذت کہ جب اشعث بن قیس نے مولا کائنات سے تانا دیا مولا کائنات کو, کوفے میں آپ خطبے دیتے ہیں اور آپ اپنا درد بیان کرتے ہیں. نہج البلاغہ اس کی شاہکار ہے. نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے اپنی منصوبی کو کس طریقے سے پیش کیا ہے. اگر نبی کی وصیت نہ ہوتی لوگ یہ سمجھتے. آج بھی ہمارے میں سے بہت سے, افسوس کی بات یہ ہے ہمارے میں سے بہت سے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ علی خاموش ہو گئے. تمہیں نہیں پتا, ایک مثال بہت سی دی جاتی ہے کہ انسان کیسے نہیں سمجھ سکتا ہے اگر دو چیزیں, یہ جو ہے وہ کہاوت ہے اہم اور مہم کی, جب جنگ ہو جائے تو کس کو اہمیت ملتی ہے. مثال کے طور پر جیسے ایک بات کی جاتی ہے اگر دریا میں دو لوگ ڈوب رہے ہو, ایک مر جائے وقت ہو, ایک عام آدمی ہو, تو کس کو بچایا جائے گا. بہرحال مر جائے وقت کی حفاظت ضروری ہے, اس کو بچایا جائے گا. سب سے بڑی چیز اہل بیت کی زندگی کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. جو ہم یہ کہتے ہیں ابھی شام میں جو نماز کے بعد جو زیارت عاشورہ ہوئی اس میں یہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد, یہ جملہ نہیں, یہ حقیقت ہے. اگر اس انسان کو حقیقت انسان سمجھ لے, حیات اہل بیت ہے کیا پہلے ان کو سمجھو تو, ان کا اس دنیا سے جانا ہے کیا, ممات موت اہل بیت ہے کیا, اس کو تو سمجھو. ان کی زندگی خدا کے لیے, لہذا ایک نظام کو بچانے کے لیے. ورنہ عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ مولا کائنات کو اگر سمجھنا ہو تو مدینے میں نہیں صفین میں جا کر سمجھو. مولا کائنات مدینے میں تو 22-23 سال کے ہیں. آپ جا کر ان کو دیکھیں صفین کی جنگ میں جہاں پر آپ کی عمر 60 کے قریب ہے, آپ جا کر وہاں پر دیکھیں مولا کائنات کو. اگر علی کو حکومت لینی ہوتی تو جو معاویہ کو لکھا تو وہ یہاں بھی کر سکتے تھے کہ تو یاد رکھنا آج بھی میں وہی علی ہوں, میرے ہاتھ میں وہی تلوار ہے جو بدر و احد میں تھی. یعنی وقت نے علی کو کمزور نہیں کیا. سمجھنے کی ضرورت ہے علی کی خاموشی اس بات کا ثبوت تھی کہ ہم اہل بیت سے سیکھو کہ اگر تمہاری تلوار سے دین بچے تو تلوار اٹھاؤ, اگر تمہاری خاموشی سے دین بچے تو خاموش ہو جاؤ. ہمارا مقصد دین کو بچانا ہے. ہمارا مقصد کہ ہماری زندگی ہے ہی کیا, جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے. جو کچھ ہے ہماری زندگی کا ایک ایک نفس, ہماری زندگی کا ایک ایک سانس پروردگار کے لیے ہے. اگر وہ خاموشی کو چاہتا ہے تو ہم خاموش ہیں, اگر وہ ہماری جنگ کو چاہتا ہے تو ہم شجاع ہیں. جو تحور والے لوگ نہیں ہیں کہ جب بہادری کی جب بات آ جاتی ہے تو کچھ ایسے بہادروں کی بات کو پیش کر دیا جاتا ہے, یہ بھی بہادر وہ بھی بہادر. کہا بہادری یہ نہیں ہے کہ تلوار اٹھایا تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کس کو مارنا ہے, کہاں مارنا ہے, کیسے مارنا ہے. کہا اصل شجاعت یہ ہے کہ جب قبضہ شمشیر میں ہاتھ ہو, نگاہ اپنے مولا کے چہرے پر ہو. تاریخ دیکھیں عباس سے بڑا شجاع کون تھا کربلا کے میدان میں, جس نے ایک لکیر کے اوپر دشمن کا سارا لشکر روک دیا, مگر جہاں بازو کی طاقت اتنی ہے کہ شمشیر کی لکیر سے دشمن کی فوج کو روک دے, وہی اطاعت اس مقام پر ہے کہ نگاہوں سے یہ دیکھ رہا ہے حسین چاہتے کیا ہے. اگر حسین چاہتے ہیں تو تلوار اٹھائیں گے, اور اگر حسین چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے خیموں کی تنابوں کو کھول دیں گے. یہ ہے شجاعت کا اصل معیار, اور اسی کو پیش کیا. ورنہ کس کی مجال تھی, جو ہمت کہاں تھی. آپ دیکھ لیں مدینے میں کون تھا, ایک علی تھے جنگ میں جیتنے والے. دشمن چاہتا یہی تھا, بابے کا دشمن یہی چاہتے تھے. اور اس میں پوری جو تاریخ کی طرف چونکہ کوثر کو روک نہیں پائے, مصداق کوثر دنیا میں آ کر رہی ہے. اب ان کا منشا یہ ہے کہ کچھ ایسا کرو کہ اہل بیت بولے اور ان کے ساتھ دین کو بھی ختم کر دیا جائے. مگر قربان جاؤ حکمت عمل یہ اہل بیت پر.
तुम हमें खत्म कर सकते हो, दीन को खत्म नहीं कर पाओगे। यही उनका जो हिकमत अमली अहले बैत इस्मत व तहारत ने पेश किया। यूं ही पैगंबर इस्लाम का इस दुनिया से जाना कोई आसान बात नहीं है। आप देखें अब ऐसा, अगर हमें खतरात का अंदेशा हो तो हम कितना परेशान होते हैं, उलझते हैं। अहले बैत को इस दुनिया में देखकर पैगंबर इस्लाम वाकईन जो तारीख में लिखा है, आप मुसलसल वसीयतें कर रहे थे, अली मेरे जाने के बाद कीड़े जाहिर होंगे। और मैं एक बात को, सब्र बड़ा मकाम है जो कुरान लिखा है कि जिनको इमाम बनाते हैं उनको सब्र करने वाला बनाते हैं। बड़ी तौफीक है सब्र करने। जाना कि जब जनाब अय्यूब को अल्लाह ने मकाम सब्र पर रखा, उनकी औलाद चली गई, उनका माल चला गया, उनके बेटे चले गए, उनके गौसमंद भेड़ बकरी सब के सब तबाह हो गए, तो जनाब अय्यूब ने सब्र किया है। जुमला सुनिएगा, जनाब अय्यूब ने सब्र किया। किसी ने आकर ताना किया, कभी कभी ईमान ताना जनी की वजह बन जाता है। वहां पर हमको सोचना चाहिए कि कहीं लोग अरे बड़े मोमिन होते तो परेशान होते और वहीं पर टेंशन में आ जाते हैं, सही में करना हमारी ईमान तो खतरे में नहीं है। अगर हम मोमिन होते तो फलाने साहब एक दिन मस्जिद में नहीं आते, माशाल्लाह क्या जिंदगी है उनकी। हम यही समझ लेते हैं कि अच्छी जाहिरी जिंदगी का हो जाना ही हम नसीब वाले हैं। कमाल बशर ये है कि जिसकी मुसीबतें उसके ईमान के कदमों को हिला न पाए, वरना अच्छे अच्छों के पैर लड़खड़ाते हुए देखे गए हैं। जब जनाब अय्यूब को ताना दिया गया, आकर लोगों ने ताना दिया, अय्यूब तुम्हारा लग रहा है तुम्हारे अल्लाह से राबता ठीक नहीं है, इसीलिए तुम पर मुसीबतों पर मुसीबतें आ रही हैं। जनाब अय्यूब ने ये जुमला जो यहाँ पर मैं आपको दूंगा, इसको आप मैं खास तौर से अपने जवान बच्चों से यहाँ पर बात करूंगा कि अल्लाह की बारगाह में जनाब अय्यूब ने शिकायत की, परवरदिगार तूने सब कुछ मेरा इम्तिहान लिया, मैंने सब्र किया, ये ताने नहीं सहे जा रहे कि तेरा मेरा राबता ठीक नहीं। अल्लाह ने जुमला कहा, अय्यूब तुमने सब्र किया, तुमने सब्र किया। अगर मैं तौफीक सब्र न देता, मैंने तुमको तौफीक सब्र दिया है, जिसकी वजह से तुमने सब्र। हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है? बड़ी से बड़ी मुसीबतों के ऊपर जब हम सब्र कर ले जाते हैं, इसका मतलब अभी हमारा खुदा से राबता ठीक है। जब मुसीबतें हमें मुस्तरिब न करने पाए तो इसका मतलब यह है कि राबता खुदा से ठीक है। जब मुसीबतें खुदा से दूर करने लगे, बेचैनी आने लगे, तो इसका मतलब यह है वो राबता खत्म हो रहा है। तुम सब्र नहीं कर सकते हो, मैंने तुमको तौफीक सब्र दिया है। अहले बैत ने सब्र करके दिखाया। नबी का आखिरी वक्त है, सर मुबारक में भी क्या होश में है, अचानक किसी ने दर पर बात किया, बाबा मेरा आराम कर रहा है। फिर दर पर बात, बीबी ने फिर कहा बाबा आराम, मेरे बाबा आराम कर रहे हैं, लेकिन वो आने वाला है कि दरवाजा खटखटा रहा है, दरवाजा खटखटा। बीबी की आंखों से आंसू निकले, बाप के रुखसारे मुबारक पर गिरे। बाप ने आंख खोल दी, बेटी खैरियत तो है? आंखों से आंसू निकले। कहा बाबा कोई है जो मुसलसल दरवाजा खटखटा रहा है, अंदर आना चाह रहा है। बाबा आप आराम कर रहे हैं, मगर वो सुन नहीं रहा है। मर्तबा वाकई खुदा आप सबको महफूज रखे। नबी को अपनी बेटी की आंखों में आंसू नागवार थे। एक जुमला कहते हैं, बेटी ये तेरे दर का शरफ है, वरना मलकुल मौत कहीं जाने की इजाजत नहीं देता है। ये तेरे दर का शरफ है। आज सोचे अरबाब अज़ा, आप सोचे ये नबी की बेटी है, किसी मदीने के आम इंसान की बेटी नहीं है, ये नबी की बेटी है, ये 18 साल के नबी की बेटी है। अरबाब अज़ा आप सुनेंगे हुआ क्या है। जब दरवाजे पर लोग आए हैं, कुनफुज आया है, एक मतबा एक आवाज आई है, अली को घर से बाहर निकालो। बीबी दरवाजे पर आई है। उलमा ने इसके हवाले से लिखा कि शायद मेरी आवाज सुनकर मुसलमान वापस चले जाएंगे। नबी की बेटी की आवाज है, इतना तो एहतराम इस मुल्क में जहां हमारे दीन के मानने वाले कम हैं, जहां हमारी कल्चर और फरहंग को मानने वाले कम हैं, अगर हमारे समाज में भी कोई मर जाए तो कम से कम गैर मजहब के होते हैं, वो भी अगर इतना तो जुमला जरूर कहते हैं, भैया कोई मुसीबत होगी तो हमसे आकर कह देना, हम तुम्हारे बाबा की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन इतना तो है कि हम अगर आपके किसी भी काम आए, हमारे मुल्क
میں یہ کہا جاتا ہے جب کسی کے گھر میں موت ہو تو لوگ اپنی دشمنیاں بھلا دیتے ہیں، دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، عزادارو پورا مدینہ نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، پورے مدینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پڑھے جا رہے ہیں، لیکن دروازے پر آئے بی بی نے آواز دی اس گھر میں آگ لگاؤ کہ جس میں نبی کے بچے رہتے ہیں، فاطمہ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، اگر ابو الحسن کو گھر سے باہر نہ نکالا تو ہم دروازے پر گھر میں آگ لگا دیں گے۔ تاریخ کہتی ہے تنہا کہاں نہیں ہے، ایک مرتبہ دروازے پر آگ لگی ہے، سنیے خالی دروازے پر آگ نہیں لگائی ہے، بی بی نے پورے زور سے دروازہ روکا ہوا ہے، ایک مرتبہ ظالم پیچھے ہٹتا ہے اور اپنی زور کی لات دروازے پر مارتا ہے۔ ارباب رضا علماء نے لکھا ہے ایک مرتبہ شہزادی دروازے کے ساتھ پیچھے گئی ہے، دیوار سے دروازے کے ساتھ ٹکرائی ہے، قرفز ملعون کہتا ہے میں نے دروازے پر اپنی زور سے دھکا دینا شروع کیا کہ میں نے فاطمہ کی پسلیوں کی ٹوٹنے کی آواز سنی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی من نہ دے، میں نے فاطمہ کی پسلیوں کی ٹوٹنے کی آواز سنی ہے، یہ ادادار پسلیاں ٹوٹی ہے۔ ایک مرتبہ دروازے کی کیل نکلی ہے، بی بی کے پہلو میں پیوست ہو گئی ہے، بی بی دروازے کے ساتھ زمین پر آئی ہے، دروازہ بی بی کے اوپر، دروازے کے اوپر نہیں روتے ہوئے چلے گئے۔ احباب مقاتل لکھتے ہیں یہ تب تک روتے رہے جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو گیا کہ فاطمہ دنیا سے گزر گئی۔ اے عزادارو، ظالموں نے علی کے گلے میں پھندا ڈالا، بی بی کی ذرا سی آنکھ کھلی، علی کا اظہار بند پکا ہے، علی کے بند زبان کو پکا ہے، بس یہی پر خبر ہو گیا۔ اے عزادارو، بی بی کا بچہ شہید ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ چکی، آنسو پر آرام آ گیا، بی بی نے اپنا پورا زور لگایا علی کو روک لے، مغیرہ آگے بڑھا، تلوار کے دستے سے بی بی کے ہاتھ پر مارنا شروع کیا۔ اے عزادارو، نبی کی بیٹی مار کھاتی رہی، امت علی کو دربار میں لے کر چلی۔